بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز جماعت ششم کے طلباء و طالبات کو اردو قواعد کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم تفہیم پڑھیں گے۔ آپ لوگ اپنی کتاب نردبان اردو کا صفحہ نمبر 68 اور 69 کھولیے۔ اس پہ تفہیم لکھی ہوئی ہے۔ ہم اس تفہیم کی بلند خوانی کریں گے اور پھر اس کو سمجھتے ہوئے اس کی مشقیں حل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے نردبان اردو کا صفحہ نمبر 68 موجود ہے، جس پر تفہیم بہترین پڑوسی کے عنوان سے درج ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس تفہیم کی دی گئی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ ایران پاکستان کا پڑوسی ملک اور اچھا دوست ہے، جس نے کئی مشکل حالات میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ ایران کا پورا نام اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ اس کا پرانا نام پارس ہے، جسے عربی میں فارس کہا جاتا ہے۔ لفظ ایران کے معنی ہیں آریاؤں کی زمین۔ ایران کی سرکاری اور قومی زبان فارسی ہے۔ یہاں کا سکہ یعنی کرنسی ایرانی ریال ہے۔ ایران کی سرحدیں پاکستان کے علاوہ آرمینیا، آذربائیجان، ترکمانستان، افغانستان، ترکی اور عراق سے ملتی ہیں۔ ایران کی تہذیب کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کا دعوت نامہ بھیجا تھا، لیکن اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ 635 عیسوی سے 644 عیسوی کے عرصے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سپہ سالاروں نے پورا ایران فتح کر لیا۔ اس وقت وہاں پارسی مذہب رائج تھا، جس میں آگ کی پرستش کی جاتی تھی۔ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اہل فارس نے دھیرے دھیرے اسلام قبول کیا۔ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کا دارالحکومت ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا اور دنیا میں 16واں بڑا شہر ہے۔ یہ شہر قالینوں کی فروخت کا اہم ترین مرکز ہے۔ اصفہان بھی ایران کا ایک بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں اسلامی طرز تعمیر کے بے شمار نمونے ملتے ہیں۔ اپنے عروج کے دور میں اسے اصفہان نصف جہان کہا جاتا تھا۔ فارسی کے مشہور شاعر شیخ سعدی اور حافظ شیرازی کا تعلق بھی ایران ہی کے شہر شیراز سے تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے آپ کے سامنے صفحہ نمبر 68 پر موجود تفہیم کی بلند خوانی کی۔ امید ہے کہ آپ اس تفہیم کو سمجھ پائے ہوں گے۔ اب ہم اس تفہیم سے متعلق سوالوں کی مشق کو پڑھتے ہیں۔ مشق نمبر الف، عبارت پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال 1، ایران کا پورا نام کیا ہے؟ سوال نمبر 2، لفظ ایران کے کیا معنی ہیں؟ نمبر تیسرا سوال، ایران کی سرحدیں کن ممالک سے ملتی ہیں؟ چوتھا سوال،
ایران کا دارالحکومت کون سا شہر ہے اور اس کی خاص بات کیا ہے؟ سوال نمبر 5، اصفہان کو نصف جہان کیوں کہا جاتا ہے؟ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے نردبان اردو کا صفحہ نمبر 69 موجود ہے۔ آئیے اس صفحہ نمبر 69 پر موجود مشق بے کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ دیے گئے جملوں پر صحیح یا غلط کے نشانات لگائیے۔ نمبر 1، ایران کی کرنسی لیرہ ہے۔ نمبر 2، ایران کی قومی زبان فارسی ہے۔ نمبر 3، ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ نمبر 4، ایران مشرق وسطیٰ کا 16واں بڑا ملک ہے۔ نمبر 5، ایران کی تہذیب کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں کیا جاتا ہے۔ ان جملوں کے سامنے آپ کو نشان لگانے کے لیے ایک چوکھٹا بنا کر دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ ان جملوں کو سمجھ پائے ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان 5 جملوں میں سے جو درست جواب ہے یا درست جملہ ہے اس پر آپ صحیح یعنی ٹک کا نشان لگائیں گے، اور جو جملہ آپ سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے، غلط ہے، اس پر آپ غلط یا پھر کراس کا نشان لگائیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے جماعت ششم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام موجود ہے۔ صفحہ نمبر 69 پر درج سوالات کے جوابات لکھیے۔ ہم نے ابھی آپ کے سامنے 5 سوال پڑھے تھے۔ اس صفحے پر آپ کو جوابات لکھنے کے لیے لائن دی گئی ہیں۔ آپ عبارت پڑھ کر تفہیم کو سمجھ کر ان سوالات کے جواب دی گئی لائن پر لکھیں گے۔ صفحہ نمبر 69 پر درج مشق بے میں دیے گئے جملوں پر صحیح یا غلط کے نشانات لگائیے۔ ہم نے اس سلائیڈ سے پہلے جو گزشتہ سلائیڈ تھی اس میں صحیح اور غلط نشانات لگانے کی مشق، جس میں 5 جملے آپ کو دیے گئے تھے، ان کو پڑھا۔ آپ اس مشق کو دیے گئے چوکھٹے کے اندر صحیح یا غلط نشان لگا کر مکمل کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات نردبان اردو کا صفحہ نمبر 68 اور 69 پڑھ کر تفہیم کی عبارت کو سمجھنے کے بعد دی گئی مشقوں کو مکمل کریں گے۔